بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، آج اور اس سے پچھلا جمعہ اس حوالے سے تھا کہ آلودگی سے ہمیں بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں کیا تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اور آج کے جمعے میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس میں میرا اور آپ کا کردار کیا ہو سکتا ہے. یاد رکھیے، ہر دور میں شریعت کے خلاف محاذ کھڑا ہوتا رہا ہے، بلکہ محاذ کھڑے ہوتے رہے ہیں، آج بھی کھڑے ہیں. ذرا ان ظالموں کو پکڑیے جو یہ کہتے ہیں جی مذہب ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے. یاد رکھیے، یہ بدترین اقوال میں سے ایک ہے. جو بدترین فتنے ہیں نا، ان میں سے ایک ہے. اس کی وجہ مجھے یہ بتائیے، اگر مذہب ہر انسان کا انفرادی مسئلہ ہے تو کشمیریوں کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے بھائی؟ فلسطینیوں پر ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے؟ نیو ورلڈ آرڈر پوری دنیا پر مسلط کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ روس 1979 میں افغانستان کیا لینے آیا تھا؟ یہ نیٹو والے افغانستان کیا لینے آئے تھے؟ اس وقت ساری دنیا کی آنکھوں میں پاکستان خار بن کر کیوں کھٹک رہا ہے؟ مذہب انفرادی مسئلہ نہیں ہے. مذہب کا انفرادی اور اجتماعی دونوں چیزوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اور اگر آپ غور کریں تو یہ ماحولیاتی آلودگی اجتماعی مسئلہ ہے. آپ دنیا جہان کا جتنا مرضی سرمایہ خرچ کر لیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے قانون کے اندر تو اتنی طاقت نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ قانون امیروں کے لیے ہے، قانون آپ کا روک نہیں سکتا. اور مذہب کو آپ ہر انسان کا انفرادی مسئلہ قرار دے رہے ہیں. مجھے بتائیے آپ کا ماحول کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. یہ تعلیمات دینا ہوں گی. ان اللہ جمیل یحب الجمال. رب کائنات خود بھی خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. یہ تعلیمات دینا ہوں گی. الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. یہ تعلیمات معاشرے کو دینا ہوں گی. میں نے تمہیدی کلمات میں کیا عرض کیا تھا پہلے خطبے میں کہ رب کائنات کا کسی بھی انسان پر یہ بڑا عظیم فضل ہوتا ہے کہ جب وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میری زندگی میری نہیں، میں اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کرتا ہوں. اور من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں. جو کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں. جب ہم ذاتی انفرادی مفادات کے خول سے نکل کر اپنی سوچ کو اجتماعی بنائیں گے تو عرش والا رب براہ راست ہماری مدد کرے گا. اور یاد رکھیے، اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ دوسروں کا درد رکھنے والی ہستیاں انبیاء علیہم السلام. اور انبیاء کے بعد بھول جائیے اس بات کو، دنیا کا کوئی سیاستدان، دنیا کا کوئی شاعر، دنیا کا کوئی دانشور، دنیا کا کوئی وزیر مشیر، یہاں تک کہ کوئی حکمران
اتنا درد آپ کا نہیں رکھ سکتا جتنا قال اللہ تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا ایک عالم دین رکھ سکتا ہے۔ آج جس کو کوئی موضوع نہیں ملتا، لو جی مولوی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ آپ کو کس نے کہا مولوی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا؟ مولوی تو پورا ہفتہ ایک جمعہ پڑھا کے اگلے جمعے کی تیاری شروع کر دیتا ہے، اور موضوع کا انتخاب کرتا ہے ایسے کا کہ ہر بندہ سمجھے کہ استاد عبدالرزاق مجھ سے مخاطب ہے، میری بات ہو رہی ہے۔ مولوی کو آپ نے دیا کیا؟ یقین جانیے سونی صاحب، حکومت نے 25,000 روپیہ، وہ مونگ پھلی کے دانے کیا بنتا ہے آج 25,000 میں، لیکن چلو پھر بھی ٹھیک ہے، ایک قدم اٹھایا حکومت نے، ہولا مچ گئی جناب پورے سوشل میڈیا پر، لو جی مولوی بک گئے۔ کیوں؟ سرکاری ملازم تو پھر سارے کے سارے بکے ہوئے۔ مولوی سب سے مشکل ذمہ داری پوری کرے، جس کو یقین نہیں، ایک ہفتہ، مہینے یا سال کی بات نہیں کر رہا، ایک ہفتہ جماعتیں نہیں، صرف 35 اذان وقت کی پابندی کے ساتھ کہہ لے، خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ اور اس بندے کی زندگی کو دیکھیں جو سال ہر سال سے یہ کام کر رہا ہے۔ اگر 5:36 پر فجر کی اذان ہوئی ہے شدید سردی میں تو مولوی تب بھی کھڑا ہے، اور اگر 3:11 ڈاکٹر صاحب پتہ ہے نا 3:11 اتنی سی رات ہے، مولوی تب بھی کھڑا ہے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کتنے جنازے، کتنی عیدیں، کتنے جمعے اور کتنے نکاح مولوی کی وجہ سے تخیر کا شکار ہوتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، جو بات میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں رکھتا رہتا ہوں، کہ اللہ کے لیے آپ نے کمیونزم کو دیکھ لیا، آپ نے سوشلزم کو دیکھ لیا، آپ نے کیپٹلزم کو دیکھ لیا، آپ نے انگریز کو دیکھ لیا، یورپ کو آپ نے دیکھ لیا، ذرا یہ بھی آزما کر دیکھو کہ مسجد کے اندر آ کے اللہ کا قرآن پڑھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھو۔ امکان نہیں، یقینی بات ہے سکون قلب حاصل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر مسئلے کا حل مل جائے گا۔ لہذا میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ چونکہ رب کائنات نے قرآن و حدیث میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، اس کو پڑھو، اس کے مطابق عمل کرو۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق مرحمت فرمائیں، اللہ ہمیں اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔